الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کلام خدا نو جنہ سینے لایا، نبی نال رب نے ملایا مزاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے. جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، نے قرآن دے وچ منافع ہزاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ،
اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہون امام الانبیاء، امام الہدا، امام کائنات، امام اعظم ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جتنا بھی اللہ دا شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ رمضان المبارک جیسا عظمتاں، برکتاں، رحمتاں، بہاراں والا مہینہ اللہ پاک نے سانو دوبارہ نصیب فرمایا۔ رمضان اور قرآن دا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ میں اکثر یہ آکھیا کردا ہاں کہ جیویں چند اور روشنی دا تعلق ہے، جیویں پھول اور خوشبو دا تعلق ہے، جیویں شمع اور پروانے دا تعلق ہے، جیویں مچھلی اور پانی دا تعلق ہے، اسی طرح رمضان اور قرآن دا آپس میں بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے۔ جس طرح سال دے 12 مہینے میں چوں رمضان اچھا، ہفتے دے 7 دنوں میں چوں جمعۃ المبارک دا دن اچھا، اللہ رب العالمین دی بے شمار مخلوقات انہاں چوں اشرف المخلوقات انسان اچھا، انسانہ دے وچوں اللہ رب العالمین دی برگزیدہ انبیاء اور رسولوں دی جماعت اچھی، سارے نبیوں اور رسولوں وچوں سونا آمنہ دا لال اچھا، ایویں سارے صحیفیاں ساریاں کتاباں وچوں اللہ ذوالجلال دا قرآن اچھا ہے۔ قرآن دے نال جو بھی جڑ جاندا ہے اللہ رب العالمین اس نو برکتاں، درجے، بلندیاں، عزتاں عطا فرما دیندے نے۔ رمضان المبارک نو شان ملی کیوں؟ اللہ نے آکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس واسطے رمضان المبارک نو مقام تے مرتبہ ملے ہے کہ اے دے اندر اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرمایا ہے۔ اور مکہ اور مدینہ بڑی عظمتاں والے شہر نے، نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت نزدیک دجال پوری روئے زمین تے پھیل جائے گا، ان دا فتنہ پھیلے گا، صرف مکہ اور مدینہ محفوظ رہیں گے جتھے ابلیس اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اوتے اللہ دے فرشتے پہرا دے رہے ہونگے۔ مکہ اور مدینہ نو مقام عطا ملیا کہ انہاں دوواں شہراں دے اندر اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو بھی قرآن دے نال جڑدا ہے، جو بھی قرآن دے نال لگدا ہے، جو بھی قرآن کو اپنے سینے نال لگاندا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی عزتاں دے نال اللہ پاک مالا مال فرما دیندے ہیں۔ قرآن ایدی بڑیاں صفات نے، اوصاف قرآن، قرآن دی بڑیاں ہی خوبیاں نے۔ کیڑی کیڑی خوبی نو بیان کیتا جائے، ہر صفت قرآن پاک دی ایک دوسری تو اعلیٰ اور بڑھ کے ہے۔ قرآن جس طرح اپنے اندر بڑی تاثیر رکھ دے، قرآن اپنے اندر بڑیاں خوبیاں رکھ دے۔ قرآن اللہ رب العالمین دی بڑی ہی عظمتاں، برکتاں، رحمتاں والی کتاب ہے۔ قرآن دا لغوی تے لفظی معنی ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، یا انجا کیے کہ سب نالوں زیادہ تلاوت ہونے والی، سب نال زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ان کا نام قرآن ہے۔
قرآن دنیا دے اندر روئے زمین دے اوپر اللہ رب العالمین دا موجزہ ہے. قرآن اس زمین دے اوپر آج اس دور دے اندر میرے اور تہاڑے واسطے اللہ رب العالمین دا انمول اور بے بہا خزینہ ہے. قرآن دنیا دے اوپر ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جنہوں ویکھیے تامی اللہ اجر تے ثواب دیندے نے، برکتاں دے نال نواز دیندے نے. جنہوں پڑھیے تامی اجر تے ثواب ملدا ہے تے جنہوں سنیے تامی اجر تے ثواب ملدا ہے. جے پڑھ دے تلاوت کر دے کتے بھول جائیے اڑ جائیے پھر اللہ تبارک و تعالی دو رات ڈبل اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے. دنیا دے اندر سکول دا کالج دا سٹوڈنٹ جدو کوئی سبجیکٹ سنا رہا ہوئے سبق سنا رہا ہوئے ادھر پڑھدا بھول جائے تے استاد یا ٹیچر یا سر انہوں تھپڑ ماردا ہے تینوں پتہ نہیں تو بھول گیا تینوں پڑھنا نہیں ہوندا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اللہ طرفوں آواز آندی ہے اگر تو پڑھدا تلاوت کردیاں اگر تو بھول جائے گا نا اڑ جائے گا بھول جائے گا میں تینوں سزا نہیں دواں گا میں تینوں بھلن تے اڑن تے تینوں دو رات ڈبل اجر اور ثواب عطا فرما دیاں گا. آئیے میرے محترم بھائیو ایتھے ہی اپنی بات دا آغاز کر دواں قرآن دی شان، قرآن پاک دی شان، قرآن دی زبان تے میرے سونے نبی دی زبان. قرآن پاک دے بارے اللہ ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو قرآن نال جڑ جاندہ ہے قرآن انہوں کتنی عزت عطا فرماندہ ہے. قرآن دے اندر کیسی خوبیاں نے کیسی صفات نے قرآن پاک دے اندر. آئیے اللہ دا قرآن سنیے سونے نبی پاک دا فرمان سنیے. میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ سب تو پہلے مینوں پھر تساں ساریاں نوں ایندے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے یار تساں دے پیر مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن اتارے ہے. قرآن پاک دے بارے اللہ نے قرآن اتاریا، قرآن نازل ہویا. اللہ دا قرآن دے بارے اعلان ہو گیا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن چنگا لگے تو تسی محبت اظہار کرو کھل کے کہو سبحان اللہ. رمضان مبارک دا مہینہ ہوندا آغاز ہو گیا ہے. ایک نیکی کریے پہلے 10 نیکیاں دا ثواب ملدا ہے. آج ایک نیکی کرانگے 70 نیکیاں تو لے کے اللہ 700 نیکیاں دا اجر تے ثواب عطا فرمانگے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوانگے. سبحان اللہ ایویں نہیں جناب مینوں خوش نہیں کرنا. اللہ ذوالجلال قرآن تانوں چنگا لگے اللہ پاک دا نام لینا ہے. اللہ ذوالجلال صفت بیان کرنی سبحان اللہ کہہ دینا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے جنت دے اندر 700 درخت لگا دیں گے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ پاک فرماندے نے اے لوگو رمضان مبارک دا مہینہ او مہینہ ہے جدے اندر قرآن دا نزول ہویا ہے. قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے. قرآن دے اندر وحی ہویا ہے. اللہ اکبر اللہ کیڑا قرآن پاک اللہ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی. قرآن لوگوں واسطے سراسر ہدایت ہے. قرآن لوگوں واسطے کھلی ہدایت ہے. ادھے اندر بڑیاں نشانیاں اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے. والفرقان قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن اللہ پاک نے فرقان دا نام دیتا ہے.
فرق کر دینے والی، حق دے اندر باطل دے اندر فرق کرنے والی، سچ دے اندر جھوٹ دے اندر فرق کرنے والی، مسلمانہ دے اندر کافرہ دے اندر فرق کرنے والی، دنیا دارہ دے اندر ایمان والے دے اندر قرآن فرق کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا۔ قرآن دے بارے اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل فرمائیے۔ اللہ ذو الجلال فرمان دینے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک فرمان دینے اے مسلمانوں، قرآن وسن نازل فرمایا لیلۃ القدر دے اندر اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تاک رات دے اندر ایک رات جنہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے، جنہوں شب قدر کیا جاندہ ہے، جنہوں قدر والی رات کیا جاندہ ہے۔ وہ لیلۃ القدر کیڑی رات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا انزلناہ، ادھے اندر قرآن پاک دا نزول ہویا ہے۔ قرآن سارے دا سارا میرے پاک پیغمبر تے نازل ہو گیا۔ اللہ اکبر، قرآن سارے دا سارا اللہ پاک نے ایک مرتبہ اندر نزول فرمایا لیلۃ القدر دے اندر۔ پھر جس طرح جنی ضرورت پیندی رہی ہے، حسب ضرورت آہستہ آہستہ میرے پاک پیغمبر دے اندہ وحی ہوندہ دے آئے، اندہ نزول ہوندہ دے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے میں نے تہانوں مسئلہ سمجھایا ہے۔ قرآن لیلۃ القدر دے اندر نازل ہویا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات کیڑی رات فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، او تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ او تینوں علم ہی نہیں ہے لیلۃ القدر دی رات کیڑی رات ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک پاسے 1000 مہینے ہون، 1000 مہینے 80-83 سال بندے دی عمر بندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک پاسے 1000 مہینے ہون، 80 سال بندے دی عبادت ہوئے، 1000 مہینہ بندہ عبادت کرتا رہا ہوئے، 1000 مہینے دن رات اللہ دا ذکر کرتا رہا ہوئے، رات دے قیام بندہ کرتا رہا ہوئے، اللہ دی عبادت کرتا رہا ہوئے، 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے۔ اے جنوں لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، اے جنہیں لیلۃ القدر نو پا لیا، اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ اس بندے نو اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگے اللہ پاک نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ جدو لیلۃ القدر آ جاندی ہے، اللہ دے فرشتے زمین تے آ جاندے نے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، کلے فرشتے نہیں آندے۔ اللہ نے فرمایا والروح، تمام نوریاں دا سردار جبرائیل بھی آ جاندا ہے۔ تیرے میرے گاؤں دے اندر، تیری میری مسجد دے اندر، اس روئے زمین دے اوپر اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، انہاں دی سرداری جبرائیل امین کر رہے ہوندے نے، حضرت جبرائیل بھی آ جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاندہ، سورج طلوع ہونے تک اللہ دے فرشتے موجود رہندے نے، جڑے جڑے لیلۃ القدر دے اندر جاگ رہے ہوندے نے، جو اللہ دی عبادت کر رہے ہوندے نے، جڑے لیلۃ القدر دی حلاوت لذت مٹھاس چکھ رہے ہوندے نے، جو لیلۃ القدر دے اندر اللہ دی عبادت کر رہے ہوندے نے،
فرمایا کہ رات تو لے کے ساری رات صبح ہون تک اللہ دے تمام فرشتے دے نوریاں دا سردار بندیاں تے رحمت اور سلام بھیجے رہندے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا آئیے قرآن کیڑی کتابیں لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا اے لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا ساری کائنات وچ بہت برکت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی اوے میری تاری قسمت دے کیا کہنے ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی اللہ اکبر اللہ اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے دن قیامت دا خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سر تے تاج آ گئی اوے ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا قرآن دی صفات اللہ پاک نے نزول فرمایا لے اللہ ذو الجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اللہ پاک فرماندے نے اے مسلمانوں قرآن پاک ایک کوئی عام کتاب نہیں ہے ایک کوئی عام کوئی نسخہ نہیں ہے قرآن پاک کیڑی عظمت والی کتاب فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نازل کرنے والے اللہ رب العالمین نے اللہ پاک نے اس دا نزول فرمایا ہے نازل بہ الروح الامین انہوں وحی کرنے والا تمام نوریاں دا سردار جبرائیل علی قلبک لتکون من المنذرین اللہ اکبر فرمایا اس واسطے دا نزول ہویا ہے اے میرے سونے پیغمبر تواڈے اوپر وحی ہویا ہے تاکہ تسی لوگاں نوں ڈراؤ اللہ دے عذاب دے کولوں اللہ دے جہنم دے کولوں اللہ دے غصے دے قہر دے کولوں ڈراؤ اگے فرمایا بلسان عربی مبین فصیح و بلیغ زبان عربی دے اندر نزول ہویا ہے عربی دے اندر قرآن پاک نازل ہویا ہے عربی اللہ اکبر زبان کیڑی زبان ہے میرے سونے محمد دی زبان عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ دی زبان عربی مکہ اور مدینے اندر زبان عربی کل جنت اندر جاواں گے نا اوتھے بھی بولی ہوئے گی لینگویج ہوئے گی اوتھے بھی زبان جیڑی بولی جائے گی عربی بولی جائے گی اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کتاب قرآن پاک و کتابیں جندہ پہلے صحیفیاں دے اندر آسمانی پہلے کتابہ دے اندر اندہ ذکر موجود سی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا قرآن کیسی کتاب ایک اور آیت کریمہ دے اندر اللہ ذو الجلال نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک او کتاب
اللہ دی کتاب جدے اندر ایک ذرے دے برابر شک دی شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن ہر قسم دے عیب تو پاکے، ہر قسم دی غلطی تو پاکے، ہر قسم دے جناب دے اندر کسے غلطی دی گنجائش کوئی نہیں، ہر قسم دے شک تو پاکے۔ قرآن اللہ دی لا ریب کتاب ہے، قرآن اللہ پاک دی بے عیب کتاب ہے، متقی لوگاں واسطے اس دا نزول ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ایک اور مقام دے فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لوگو قرآن اساں نازل فرمایا ہے، قرآن دا اساں نزول فرمایا ہے، اور ان دی حفاظت بھی میں اللہ دے ذمے ہے۔ قرآن نو کوئی ختم نہیں کر سکدا، قرآن نو کوئی مٹا نہیں سکدا۔ قرآن جلان والے نسخے جلا دیں گے، قرآن کتابی شکل دے اندر انہیں بے حرمتی کر دیں گے، مگر جنون اللہ دے کلام نو کوئی مٹا نہیں سکدا۔ انہیں اللہ پاک دے کلام نو، قرآن پاک نو کوئی دبا نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے ان دی حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں قربان جاواں، قرآن دے اندر ایک ایسی خوبیاں نے، قرآن دے اندر ایک ایسی خوبی ہے، آؤ سنو تو والا ایمان تازہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ ادھر والے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مسلمانوں جدوں قرآن پڑھیا جاویں، قرآن دی تلاوت کیتی جاویں، قرآن پڑھیا جا رہا ہوویں، قرآن پڑھن والے قرآن پڑھ رہے ہون، تلاوت کرن والے تلاوت کر رہے ہون، جدوں تہاڈے کناں دے اندر قرآن دی آواز پہ جاویں، پھر اپنی گلاں بند کر لینیاں نے، اپنے موبائل بند کر لینے نے، اپنی گپ شپ نو بند کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاموش ہو جانا ہے، مکمل دل جمی دے نال، مکمل دلچسپی دے نال، مکمل تے بھرپور توجہ دے نال، مکمل انہماک دے نال، مکمل توجہ دے نال، دل لگی دے نال اللہ دا قرآن سننا ہے، اللہ دا قرآن سننا ہے۔ اللہ سونیا اے میرے بھائی میری جماعت والے لاہور والے پوچھنا چاہندے نے، جدوں دا جمعے دا آغاز ہویا ہے اساں تیرا قرآن سن دے پیاں، سبحان اللہ۔ قرآن دی آیتاں قاری صاحب پڑھی جا رہے نے، اسی خاموشی نال سنے جا رہے ہیں، توجہ نال قرآن سن دے پیاں، قرآن سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ کہندے پیاں۔ اللہ سانو کیا ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم ترحمون، فرمایا کہ اے گاؤں والوں، چھنکو ونڈی والوں، او لاہور دے اندر بسنے والوں، مسجد دے اندر آ کے جمع ہونے والوں، تہاڈا چل کے آنا، روزہ رکھنا تے جمعہ ادا کرنا، جمعے دے اندر اللہ دا قرآن سننا مینوں اتنا پسند آیا ہے۔ تسی قرآن سنتے پئے ہو، قرآن سننا تہاڈا اتنا چنگا لگا ہے، تہاڈا انداز اتنا پسند آیا ہے، تہاڈے مسجد دے اندر بیٹھے ہویا دے اوپر میں رحمت دے سارے دروازے کھول دیتے نے۔ رمضان بھی برکتاں رحمتاں والا، قرآن بھی برکتاں رحمتاں والا، جس پیغمبر دے نازل ہویا وہ سارے جہانہ دے رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجتمعنا قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، چند ایسے لوگ جمع ہو جاون اللہ دے گھراں دے وچ، ایک گھر دے اندر یعنی مسجد دے اندر، یتلون کتاب اللہ، قرآن دی تلاوت کر رہے ہون، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے نو آیتاں سنا رہے ہون، ایک دوسرے نو درس و تدریس کر رہے ہون، قرآن دا درس دے رہے ہون، باقی قرآن درس قرآن نو سن رہے ہون،
إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ان لوگاں دے اوپر سکنیت تاری ہوندی ہے، اطمینان قلبی تاری ہوندا ہے، دل دا سکون تاری ہوندا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں نوں ڈھانپ لیندی ہے. فرمایا وحفتہم الملائکۃ، اور اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے. جیڑی مجلس دے اندر، جیڑی قوم دے اندر، جیڑی میٹنگ دے اندر، جیڑی مسجد دے اندر لوگ بیٹھ رہے ہوندے نے، اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہووے، درس قرآن ہو رہا ہووے، قرآن سن رہے ہون، قرآن پڑھ رہے ہون، اللہ پاک فرماندے نے اللہ دی طرفوں سکون قلبی تاری ہوندا ہے، دلاں دا اطمینان تے سکون تاری ہوندا ہے. اور اللہ دی رحمت انہاں نوں ڈھانپ لیندی ہے. اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، اس مجلس نوں گھیرا پا لیندے نے، اوندے جناب دوالے جمع ہو جاندے نے، فرشتے آ کے گھیرا پا لیندے نے. فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، صحیح مسلم سنن ابو داؤد حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام اپنے فرشتیاں دے سامنے، جڑے فرشتے اللہ دے سامنے سجدہ کر رہے نے، اور او فرشتے جنہاں نے اللہ دے عرش معلی نو اٹھایا ہویا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام فرشتیاں دے سامنے اس سارے مجلس دے اندر بیٹھے ہون والے، بیٹھن والے ایک ایک بندے دا نام لے کے فرشتیاں دے سامنے اللہ فخر کر رہا ہوندا ہے. اللہ اکبر. او میرا بندہ سلطان بیٹھا مسجد اندر، میرا بندہ زبیر بیٹھا، صدیق بیٹھا ہے، میرا بندہ جعفر بیٹھا، فلانا بیٹھا. دیکھو فرشتہ تسی کہندے ہو جان گے قتل و غارت کرن گے، اے خون بہان گے، فساد برپا کرن گے. او دیکھو مجلس دی اندر مسجد اندر بیٹھ کے ایک قرآن سنا رہے، دوجے سارے قرآن سنی جا رہے نے. سبحان اللہ. اللہ خوش ہو کے پھر فخر کر رہے ہوندا میرا فلانا بندہ فلانا بندہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ جدوں پڑھے گا پاک قرآن میاں، جدوں پڑھے گا پاک قرآن میاں، راضی ہوئے گا رب رحمان میاں، لکھیا جاوے گا نیک انسان میاں، اپنے ستے نصیب جگا لے تو، او یاری نال قرآن دے لالے تو، اپنے ستے نصیب جگا لے تو. دن رات قرآن نو پڑھیا کر، راضی رب رحمان نو کریا کر، نالے جنتی درجیاں پر چڑھیا کر، انو پڑھ پڑھ کے درجے پالے تو. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں جو قرآن پاک نال جڑ جاویں، قرآن اللہ دے. اللہ اکبر. اللہ قرآن انہوں عظمتاں دے دیندا ہے، قرآن دی وجہ تو برکتاں آ جاندیاں، قرآن دے نال عزتاں آ جاندیاں. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے سنن نسائی اندر حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے مسلمانوں، او کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، تہاڈے وچ سب نال بہتر او انسان ہے جو خود قرآن پڑھدا ہے، دوسروں نو قرآن پڑھاندا ہے. قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سکھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن یاد کرنے والا، قرآن یاد کروانے والا، قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن دی تعلیم دینے والا. ایک قاری قرآن ہے، دوسرا طالب قرآن، طالب علم ہے، قرآن پاک دا طالب علم ہے، قرآن دا علم حاصل کرنے والا، قرآن دی تعلیم دینے والا. فرمایا کہ سب نالوں بہتر انسان ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اہلین من الناس. نبی پاک فرماندے نے اے لوگوں
تواڈے وچوں کئی ایسے انسان نے جڑے اللہ دے خاص بندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا سورج جناب سارے سر تے ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندیاں دی جناب نشاندہی فرمان گے اپنے خاص بندیاں دا سامنے لے آن گے صحابہ فرماندے نے من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم اہل القرآن خاص اللہ دے بندے ہونے جڑے اہل القرآن نے قرآن والے سبحان اللہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن دی تلاوت کرنے والے قرآن دی تلاوت سننے والے قرآن دو بیان کرنے والے قرآن دا بیان سننے والے قرآن دے نال جڑ جانے والے قرآن سینے نال لگانے والے اللہ اکبر قرآن اپنے سینے اندر جگہ دینے والے وہ اللہ دے اہل خاص بندے نے اللہ دے چنیدہ بندے نے اللہ اکبر میں کہنا چاہنا میں صدقے قرآن دے کارے تو میں صدقے قرآن دے کارے تو جڑا آلہ ہے دنیا سارے تو انہوں میں آلہ نہیں کہہ رہا میں اچھا نہیں کہہ رہا میں افضل نہیں کہہ رہا میں حدیث ترجمہ کیتا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور میں صدقے قرآن دے کارے تو میں صدقے قرآن دے کارے تو قرآن دی محفل پیاری تو اتے رحمت پھر پھر وس دیئے اتے رحمت پھر پھر وس دیئے اے آلہ دنیا سارے تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے او تے رحمت فر فر پئی آوے او تے رحمت فر فر پئی آوے اتے آپ خدا اے فرماوے آپ خدا اے فرماوے میں صدقے فرش انواری تو اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اوے سونے قرآن پڑھیا کر قرآن دی تلاوت کریا کر قرآن دے نال پیار کر لے کتنے پورا سال ہو گئے قرآن ساری الماریاں دے اندر بند ہے پورے 11-12 مہینے گزر گئے نے پچھلے رمضان دے اندر قرآن پڑھیا ان رمضان آ گئے قرآن ویسا چھوڑ دیتا ہے قرآن دے نال غفلت کر رہے ہیں قرآن دو سانو سارے دوری پہ گئی ہے قرآن دو دور چلے گئے تائیں تے سارے اندر برکتاں کوئی نہیں سارے گھراں دے اندر کاروبار مالو جان دے اندر برکتاں ختم ہو گئیاں آسمان تو رحمتاں ختم ہو گئیاں آ قرآن پڑھیا کرنا قرآن دی تلاوت کریا کر قرآن کو اپنے سینے لگایا کر جدوں قرآن پڑھے گا نا قرآن دی تلاوت کرے گا نا قرآن دی تلاوت کرے گا قرآن دے نال پیار کرے گا تینوں کیا ملنے والا ہے نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کردا ہے قرآن پڑھدا پڑھدا قرآن دا قاری بن جانا ہے قاری دا مطلب قرآن پڑھنے والا قرآن دی تلاوت کرنے والا جڑا بندہ قرآن پڑھے گا نا آنے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی بندے کو اللہ حساب لے رہے ہونگے وتے سارے تھر تھر کمرے ہونگے ادو نبی تے رسول بھی رب نفسی پکارے ہونگے اللہ باں فرمانے نے اوتے اللہ دا قرآن آ جائے گا سبحان اللہ قرآن آ کے اللہ دی عدالت دی اندر اللہ اکبر اپنے مدعی دا اپنے صاحب دا اپنے ساتھی دا مقدمہ لڑے گا اللہ دے سامنے آکھے گا اللہ سونیا
اے جڑا بندہ ہے نا میں تلاوت کردا رہیا ہے میری گج وج کے تلاوت کردا رہیا ہے قرآن رات نو سندا رہیا ہے تراویحاں دے اندر رات دی نماز دے اندر اللہ مینوں سندا رہیا ہے جنے مینوں تلاوت کردا رہیا ہے میری تلاوت کردا رہیا ہے اللہ اے بندہ تیرا قرآن پڑھدا رہیا ہے اللہ قرآن دی تلاوت کردا رہیا ہے اللہ میں نے حق دے اندر سفارش کرنا وا نبی پاک فرماندے نے ایدی شفاعت سن کے ایدی سفارش سن کے اللہ بندے نوں معاف فرما دے گے تے جنت دا مہمان بنا لین گے اللہ اکبر اللہ تینوں بندیا کل بخشوانا قرآن پیارے نے قرآن واسطے بولو کل تہاڈے واسطے قرآن بولے گا کہو سبحان اللہ تینوں بندیا کل بخشوانا قرآن پیارے نے سونے رب نو جا کے منانا قرآن پیارے نے تینوں بندیا ہے کل بخشوانا قرآن پیارے نے اے پچھلے رمضان دے اندر نا اے جملے میرے بھائی مولانا عبدالقدیر شہین رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے پڑھے نے اور انہوں نے آکھیا تینوں بندیا کل بخشوانا قرآن دے روزے نے چونکہ میرا موضوع قرآن ہے میں قرآن دی گل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی دی جنت دے درجات بلند فرما اللہ سونیا میں روزے دار ہاں میرے نمازی روزے دار نے باوضو ہو کے تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے رحمت دی بخشش دعا کریں یا اللہ میرے بھائی نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ بھائی عبدالقدیر شہین رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا تینوں بندیا ہے کل بخشوانا قرآن پیارے نے دن روزے دا اہتمام کیتا راتی رج رج یار قیام کیتا راتی رج رج یار قیام کیتا تمبو رحمت دا بن جانا قرآن پیارے نے قرآن پاک گناہ تھی ڈھال ہونا دن حشر دے تیرے نال ہونا دن حشر دے تیرے نال ہونا وچ جنت دے لے جانا قرآن پیارے نے وچ جنت دے لے جانا قرآن پیارے نے وہ تیرے انج دے استقبال ہون تیرے انج دے ایک استقبال حسن نہ جگنو خواب خیال حسن نہ جگنو خواب خیال حسن وہ تینو تمغیاں نال سجانا قرآن پیارے نے جیڑا ماہر بالقرآن ہوسی او تے رب او دا رب سونا میزبان ہوسی جیڑا ماہر بالقرآن ہوسی او دا رب سونا میزبان ہوسی بڑا ادر خدا تو دلوانا قرآن پیارے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ پاک فرماندے نے الماہر بالقرآن نبی پاک نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا اللہ اکبر جڑا قاری قرآن ہووے جڑا حافظ قرآن ہووے جڑا عالم قرآن ہووے جڑا ماہر قرآن ہووے اللہ پاک فرماندے نے کل قیامت والا دن ہوئے گا بزرگ سینئر فرشتیاں دے نال انہوں میں کھڑا کر دیاں گا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَوْ وَشَاقٌ لَهُ وَجْرَانٌ جڑا بندہ قاری قرآن نہ ہوئے حافظ قرآن نہ ہوئے عالم قرآن نہ ہوئے عام سادہ لو انسان ہوئے ایک بزرگ اماں یا بزرگ بابا ہوئے ایک ان پڑھ بندہ ہوئے قرآن سادے انداز نال پڑھنے والا سادہ انداز نال قرآن تلاوت کرنے والا اڑ کے پڑھنے والا بزرگ ہو گیا وڈیرا ہو گیا عمر تک آ جائے
زبان دی موٹی ہو گئی ہے پڑھدا ہے تے بھول جاندا ہے کدے زبر دی غلطی کدے زیر دی غلطی کدے پیش دی غلطی کدے الفاظ اندر بھول جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے حافظ قرآن انہوں میں اجر دواں گا انہوں میں جنت دواں گا کیوں عالم قرآن حافظ قرآن ہے او دے مقابلے دی اندر جڑا اڑ اڑ کے پڑھنے والا جڑا پھل پھل کے پڑھنے والا اللہ فرماندے نے حافظ قرآن نو میں ایک جنت عطا فرماواں گا اس بزرگ تے بابے نو میں 2 جنتاں عطا فرما دیاں گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نبی پاک فرماندے نے قرآن دے نال جڑ جا میرے محترم بھائیو قرآن دے نال جن نے پیار کیتا ہے قرآن دے نال قرآن جن سینے نال لگایا ہے اللہ تبارک و تعالی بڑی عظمتاں دیندے نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تمام قاریاں دے استاد نے حضرت ابی بن کعب تمام صحابہ دے استاد نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز نال قرآن تلاوت کرنے والے اس نرالے انداز اندر قرآن پڑھنے والے قرآن دے کتنی تعلیم حاصل کرنے والے ایک دن مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر نبی پاک آ گئے نے آکے آکھیا ابی میرے کول قرآن سن سبحان اللہ اے ابی میرے کول قرآن سن حضرت ابی بن کعب کہن لگے سونیا قرآن میں سنا قرآن تارے اوپر وحی ہویا ہے قرآن تارے اوپر نازل ہویا ہے قرآن تسی صاحب قرآن ہو قرآن میں سنا تے کہ میں سنا فرمایا اے ابی میں تیرے کول آپ نہیں آیا مینوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے جا مسجد اندر ابی بن کعب بیٹھا ہے انہوں قرآن پاک جو سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ 30ویں سپارے دے اندر فرمایا سورۃ البینہ جا کے مسجد اندر ابی بن کعب نو سنا کے آو حضرت ابی رون لگ گئے نے آنسو بہان لگ گئے نے کہندے سونیا اسمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک نے میرا نام لے آئے ہاں ہاں ابی اللہ پاک نے تیرا نام لے آئے حضرت ابی آنسو بہان لگ گئے نے اللہ سونیا میں تیرا کنا لفظہ دے اندر شکر ادا کراں اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ ارشد بیٹھ کے تم میرا نام لے آئے نام تا لے آئے نام تا اللہ نے لے آئے کہ حضرت ابی قرآن دے قاری نے قرآن دے حافظ نے قاریاں دے استاد نے اللہ نے فرمایا کہ اے جاؤ سونے ابی مسجد میں بیٹھے انہوں میرا قرآن سنا کے آؤ تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چکے عظیم حفاظتاں دا رب چکے عظیم حفاظتاں دا اے فیصلہ رب رحمان دائے اللہ اکبر اللہ ہویا نازل جس رات لگو ہویا نازل جس رات لگو اس رات دی ہے کیا بات لگو اس رات دی ہے کیا بات لگو ہے ود 1000 مہینے تو نال مہینہ سونا رمضان دائے جو میں دسنا چاہنا قاری قرآن دا شان کیا ہے حافظ قرآن دا شان کیا ہے سبحان اللہ جڑے اس نو سینے لاغنے جو اس نو سینے لاغنے سو رب دی جگ ات چھا گئے نے سو رب دی جگ ات چھا گئے نے ہویا بلند مقام نہ لوگاں دا ہویا بلند مقام نہ لوگاں دا بڑا رتبہ قاری قرآن دائے
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن اپنے اندر تاثیر رکھ دائے، قرآن اپنے اندر کھچاؤ رکھ دائے، قرآن اپنے اندر لذت رکھ دائے، قرآن دی خوبیاں سبحان اللہ، قرآن دے اندر اللہ پاک نے وکری ہی لذت رکھیے، وکری ہی مٹھاس رکھیے۔ اے تے اوہی جان دے جو قرآن دی حلاوت محسوس کر دائے، اے تے اوہی فیل کر سکتا ہے جو قرآن پڑھنے والا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک دے صحابہ اللہ دے رسول غزوے تو واپس آ رہے نے اور مدینے دا سفر شروع کر رہے نے۔ انج واپس آندے رات پہ گئی، شام ڈھل گئی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا رات ایتھے رہنا پوے گا، رات دا قیام کرنا پوے گا، رات پڑاؤ ڈالنا پوے گا، صبح ہوئے گی اسی سفر شروع کریں گے۔ صحابہ نیچے بیٹھ گئے نے، اپنی سواری نو بن لیتا، خیمے لگ گئے نے۔ اللہ اکبر شام دی نماز پڑھی، رات عشاء دی نماز پڑھی ہے۔ اللہ دے رسول فرمانا کون ہے جڑا پیرا دوئے گا؟ پیرا دین واس دو صحابہ کھڑے ہوئے نے، حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو صحابہ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، سارے قافلے دا سارے لشکر دا پیرا دین آئے، سارا لشکر سونا پہ آئے، تسا سونا نہیں تسا پیرا دین آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک سو گئے نے، اللہ دے رسول آرام فرما رہے نے، تمام صحابہ سو گئے نے، اے دونوں جناب پیرا دین دے پئے نے۔ سیدنا حضرت عبادہ بن بشیر اور سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ اکبر اے جاگ دے پئے نے۔ جاگ دے کہنے لگے یار اے کیوں نہ ہوئے اسی انج کر لئیے، دوویں ہی ساری رات جاگیں گے پیرا دوائیں گے، انج نہ کر لئیے۔ ایک بندہ ادھی رات پیرا دینا ہے، دوسرا سو جاوے، پھر دوسرا اٹھ کے پیرا دے گا، پھر پہلا سو جائے گا۔ آپس میں مشورہ کیتا ہے، گل باتیں کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلے حضرت عبادہ بن بشیر نے پیرا دیتا ہے، حضرت عمار بن یاسر سو گئے آرام کر رہے نے۔ جدو جناب ادھی رات دا ویلا ہویا ہے، حضرت عبادہ بن بشیر نے انہوں اٹھایا حضرت عمار بن یاسر نو، چل یار ہون تو پیرا دے دے میں سو جانا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبادہ بن بشیر سو گئے نے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا دین لگے نے۔ پیرا دین دیا اچانک خیال آیا ہے کہ یار کیوں نہ ہوئے میں جاگنا یہ ادھی رات ان پیرا دینا ہے، کیوں نہ ہوئے میں اللہ دے سامنے قیام کر لوں، میں نماز پڑھ لینا ہوں، نالے نماز پڑھدا ہوواں گا، نالے قیام کردا ہوواں گا، نالے جاگدا ہوواں گا، نالے پیرا دے رہا ہوواں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر دا آغاز کیتا ہے، نماز آغاز کیتا ہے، نماز پڑھ رہے نے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے تو بعد قرآن دی تلاوت شروع کر دی تھی، قرآن پڑھنا گئے نے، اتنا مگن ہو گئے نے، قرآن پڑھنے دے اندر اتنا مست ہو گئے نے، بار والی خبر نہیں بار کی ہوندا پہ آئے۔ ادھر جناب ویکھیا دشمنوں نے ویکھیا اے بندہ نماز پڑھدا پہ آئے، ہن موقع صحیح انہوں جناب نشانہ لگایا، انہوں تیر مارے آئے، تیر جناب آ کے پیوستہ ہو گئے آئے، جسم دے اندر تیر آر پار ہو گئے آئے۔ نالی ستے سن حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، این تیر وجہ نہ سینے دے اندر، اے خون دا فوارہ نکلی آئے، انہوں تے گرم گرم خون پہ آئے، انہوں دی آنکھ کھل گئی، جاگ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبادہ بن بشیر کھڑے ہوئے نے، انہیں اٹھ کے دشمنوں دا مقابلہ کیتا ہے، دشمنوں نو پجا دیتا ہے، نسا دیتا ہے، اور جناب انہوں نے ہلایا، نماز مکمل کی دیئے، سلام پھر متوجہ ہوئے نے۔ حضرت عبادہ بن بشیر کہنے لگے یار تینوں کیڑے کام لائے سی، تو کیڑے کام پہ گئے، تو تے پیرا دینا سینا، تو عبادت کرن لگے، نفل پڑھن لگے آئے۔ انہوں نے آکے جناب میں فیصلہ کیتا ہے جاگنا تے ہائیے، کیوں نہ اللہ دی عبادت کر لوا۔ اللہ اکبر فرمایا چلو ٹھیک ہے، تو نفل پڑھنے آئے، قیام کرنے آئے، مگر اتنا زور دا تینوں تین لگا ہے، تیری آنکھ نہیں کھلنی، تو توجہ نہیں کی تھی، تینوں پتہ ہی نہیں چلیا، دشمنوں دا جواب کیوں نہیں جیتا، دفاع کیوں نہیں کیتا۔ حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے ہاں جدوں تیر لگے آئے
پتہ تے مینوں لگ گیا سینا کیونکہ جسم دے وچوں سینے چوں آر پار ہو گئے تیر خون دا فوارا نکلے ہے درد تے مینوں ضرور ہوئی ہے پیند بڑی کافی ہوئی ہے بہت زیادہ درد تکلیف ہوئی ہے اور مینوں جناب پتہ تے چل گیا سی لیکن اللہ دی قسمیں قرآن پڑھ دیاں قرآن اتنا مزہ دے رہا سینا قرآن پڑھن دے نال اتنا سکون حاصل ہو رہا سینا میرے دل نے میرے زمین میں فیصلہ کیتا ہے آج جان جان دیے دے چلی جائے پر رب دا قرآن نہ جاوے اللہ اکبر اللہ میری جان نکل جائے پر اللہ دا قرآن نہ جائے اللہ اکبر اللہ میں ہی وہ گل کہنا چاہنا دے اپنے الفاظ اللہ دے سامنے رکھ دیاں گل نو ختم کر دیاں بابا جی شیر خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ جتے تیرا ولی لیٹیا قبر تے کروڑوں اربوں رحمت نزول فرما آکھیا کر دیں وہی ایسا پڑھ دے رہیے قرآن اللہ تسی پڑھو گے انشاءاللہ وہی ایسا پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ وہی ایسا پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ سارے کل گناہ تو معاف کری سارے دفتر گناہ دے صاف کری اسی بندے بلن ہاریاں پر آخر ہاں انسان اللہ وہی ایسا پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ میں بھی کہنا وہاں اللہ سونیا موت آنی ہے میرا بھائی قبر دا مہمان بن گیا ہے اللہ سونیا موت ہر ایک نو آنی ہے میری بھی دل دی یہی خواہش ہے جدو مینوں موت آوے ادھر موت دا پیغام آوے ادھر میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ ساری زندگی گزر گئی ہے پہلے قرآن پڑھ دیا ہون پڑھا دیا 17 سال گزر گئے نے اللہ میرا باپ ایسے رستے چلا گیا ہے میرا بھائی تیرے جہادی خاطر دینی خاطر جان دے گیا ہے دوسرا میرا بھائی قرآن پڑھ دیا ایسے حالت دے اندر اللہ تینوں پیارا ہو گیا ہے اللہ میرے بھی دل دی خواہش ہے میں ایسا پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ ایسا پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ میرے بھائی دی بھی یہی خواہش ہے میری بھی یہی خواہش ہے سارے سالہ دی خواہش ہے اللہ بس اے ہو خواہش میری ہے اللہ بس اے ہو خواہش میری ہے روشن ہو جائے قبر دی ڈھیری ہے اللہ سانو آس ہون بس تیری ہے ہو جائے جنت دیول فرمان اللہ وہی ایسا پڑھ دے رہی ہے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ تو دعا ہے جو سنا اللہ پاک عمل کرنے جے توفیق عطا فرمائے ساری زندگی آخری سانس تک اللہ اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دینا سانو دل لگانے جے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین